فرشتے بھی ان پر سلام پڑھ رہے ہیں. آواز کمزور والی آپ حضرات. اب ذرا سکینت کو سمجھو. ان کی یہ زور ہے, فرشتوں کی ہماری اور اس لیے ان میں نبی نہیں آیا. اور پھر انسانوں میں ہی نبی بنا کے کیوں بھیجے اللہ ڈائریکٹ سب کی ہدایت فرما دیتا؟ اب یہ بھی تو سوال ہے نا. اب اس کا جواب کیا ہے؟ یہ بیٹا موبائل سے نکلنا بڑی مہنگی تقریر ہے, یقین لگاتے ہیں بڑی مہنگی تقریر ہے. یہ قصے کہانیاں دو رہے بھائی, یہ میں سناتا ہی نہیں, نہ مجھے آتے. لیکن یہ نوجوانوں یہ بنیادی بات ہے جو عرض کر رہا ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ہدایت نہیں فرمائی, جبکہ حقیقت میں ہر چیز کا فائل حقیقی اللہ ہی ہے. سمجھ آئی نا؟ لیکن اس کے باوجود اس نے نبیوں کے وسیلے سے کیوں بھیجا؟ اب وہ لوگ بھی کان کھڑے کرے جو کہتے ہیں وسیلہ. چلو پہلے جی ڈائریکٹ اللہ جو ہے کہ وسیلہ تو ضروری ہے. میں کہا کوئی شان کر لیتا ہوں میرا پتر ہے. وجہ یہ ہے اللہ ڈائریکٹ دینے پر قادر ہے, وہ ہر چیز دے سکتا ہے, پر ہم لینے کے لیے قادر نہیں, عاجز ہیں. یہاں تو اب ایک جملہ بولتا ہوں اللہ کر کے سمجھ آ جائے. میں نے کہا یہاں تو ڈائریکٹ تجلی دیکھ کر موسیٰ جیسے بےہوش ہو گئے, تیری اوقات کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اس کی نزاکت کو سمجھے. صرف یہ سمجھا رہا ہوں نبی کے ذریعے سے ہدایت کا پیغام کیوں دیا, دین کیوں دیا, یہ سب کچھ کیوں دیا, ڈائریکٹ کیوں نہیں دیا؟ وہ ڈائریکٹ دینے پر قادر ہے, پر ہم لینے والے نہیں ہیں. ہم کمزور ہیں, عاجز ہیں, ہم تو تجلی برداشت نہیں کر سکتے. یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے نبیوں کا وسیلہ بنا لیا تاکہ میرا پیغام بھی پہنچ جائے اور میرے جلال کو جمال میں دیکھیں. یہ اصل حقیقت ہے. وہ اس راستے جو ٹریک کے چکروں میں ہے نا, اور پتر ہے تو تے جناب ڈائریکٹ چھاتے نہیں چڑھ سکتا بغیر پوڑنا کو. سمجھ آئی؟ اپنے کار کو بڑیاں گلاں نہ کریا کرو. توجہ ہے کہ حضرات آپ کی کوئی نہیں ہے. ادھر دیکھو میری طرف, یہ ہو جاتا ہے بٹن. اور اس کو سمجھیے گا. میں یہاں پر ایک بات اور کر دوں, بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وسیلے میں اختلاف ہے. میں نے چند دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی, وسیلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ بعض لوگ تشویش کا شکار ہے. میں آپ کو پتہ ہے ہم جب عقیدے کی بات ہو تو بالکل کر دیتے ہیں, لیکن اس سے کوئی انتشار کا یا محاذ آئے کا دروازہ نہیں میں کھول رہا. جو مولانا صاحبان اصلاحی باتیں زیادہ کرتے ہیں نا, ان کی خدمت میں ادب سے گزارش ہے کہ آپ عقیدے پر بھی اپنی اصلاح کریں اور اپنا مطالعہ تیز کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وسیلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر کوئی سوال کرے تو اس کو یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ وسیلے میں اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے. وسیلہ ہمارا سنیوں کا عقیدہ ہے, کوئی اختلاف نہیں. اختلاف ہے یا رافضیوں کا یا خارجیوں کا. ہم نہ رافضی ہے نہ خارجی ہے, ہم تو سنی ہے نا. سنیے تو کوئی اختلاف نہیں ہو. کوئی اختلاف کرے لاکھ باری کرے سامنے ادھر کو مسئلہ ہی کوئی نہیں. اب بات سمجھ رہے ہیں آپ سبھی حضرات؟ اس بات سے آپ اپنے ذہنوں میں مت لائیے گا کہ شاید کوئی اختلاف ہے, کیونکہ اختلافی مسئلہ جو ہوتا ہے نا اس میں کوئی مانے ٹھیک ہے نہ مانے تب ٹھیک ہے. نا ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بالکل ایک بنیادی عقیدہ ہے اور اس بات کو آپ سمجھیں. توجہ ہے تو میں جو بات کہہ رہا ہوں, اللہ نے نبیوں کا وسیلہ دے کر پھر اللہ نے سارا دین, سارا پیغام, سارا قرآن سب کچھ عطا کیا. وجہ کیا ہے؟ وہ دینے پر قادر ہے پر ہم لینے پر قادر ہے, کیونکہ وہ قادر ہے, ہم عاجز ہیں. توجہ نہیں فرما رہے. وہ قادر ہے, ہم عاجز ہیں. مفتی احمد جھارکھنڈی نے دیکھا کہ تو اللہ نے مہربانی فرمائی کہ ڈائریکٹ تم پر تجلی نہ ڈالی, مصطفیٰ کے صدقے میں تمہیں سب کچھ عطا کر دیا. شکر بھی ادا کیا کرو اور دین پر عمل بھی فرمایا کرو. اب سمجھ آئیے, اس بات سے اللہ نبی بھیجا. یہ جو نبی جن کو رب چنتا ہے, کیونکہ نبی عبادت سے بھی نہیں بنتا, نبی خاندان سے بھی نہیں بنتا, نبی پیسے سے بھی نہیں بنتا, نبی طاقت سے بھی نہیں بنتا, نبی کسی سے نبوت چھین بھی نہیں سکتا. وہ کیسے بنتا ہے؟ رب کی پسند سے بنتا. جن کو رب نے بنانا تھا پہلے آدم علیہ السلام اور آخری تیرے میرے نبی, اللہ نے یہاں پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا. یہ نظریہ, یہ مائنڈ سیٹ اپنے ذہن میں رکھنا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو نبوت کا سلسلہ شروع کیا تھا آدم علیہ السلام سے شروع کر کے میرے نبی پر ختم کر دیا, اور اس عقیدے پر پکا رہنا, اس کو کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت. یہاں لفظ ختم بھی میں نے سمجھایا, اس کا معنی تھا اینڈ, لاسٹ, فائنل, کلوز. اس کے بعد سسٹم ختم. نبوت اللہ کی طرف سے ملنے والا ہوتا ہے. دو چیزیں سمجھائیں. اس سے پہلے ایک لفظ ہے عقیدہ. عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟
توجہ ہے بڑی بنیادی عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدہ دراصل یہ عقل اور عقدہ سے، یہ سارے ایک مادہ سے ہیں. اگر ان معنی پر ڈکشنری میں جا کے غور کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مضبوط کرنا. لفظ عقیدہ میں بنیادی معنی کیا ہے؟ مضبوط کرنا. آپ دیکھیں جب کہتے ہیں نا کہ بڑے بڑے عقدے حل کر دیے، ٹھیک ہے، وہ بڑی مشکل اور پیچیدہ ایسی چیزیں دماغ میں اٹکی ہوئی تھی، کسی نے حل کر دی تو کہتا ہے میرا دماغ تو بجیا پیاسی گنڈ لگی پئی سی، میں نے تو سمجھ نہیں سی آتا کی ہوا ہے، لیکن اے نے میرے سارے گنڈا کھول کے رکھ دیا. یہ جو کسی چیز کو مضبوطی سے باندھا جاتا ہے نا، یہ باندھنا، مضبوط کرنا، یہی عقیدہ عقل اور عقدہ، یہ سارے ایک مادہ سے ایک معنی ہوتا ہے اس کا. اب عقیدہ اسلامی کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ عقائد جو اللہ کے بارے میں ہیں، رسولوں کے بارے میں ہیں، فرشتوں کے بارے میں ہیں، کتابوں کے بارے میں ہیں، جنت کے بارے میں ہیں، دوزخ کے بارے میں ہیں، ان سب کو سمجھ کر اور قرآن و حدیث کے وہ دلائل علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں، اس کے مطابق سمجھ کر اپنے دل میں رکھ کر اوپر محبت مصطفیٰ کی ایسی گانٹھ لگا دینا، ایسا مضبوط کر دینا کہ شیطان بھی نہ کھول سکے، نہ کوئی مرزا تھے، نہ مرزائی تھے، نہ قلندر. کوئی اس کو نہ کھول سکے، نہ تسلسل آئے، نہ تسلسل آئے. جب بندہ اس نہج پہ آ جائے تو پھر عقیدے میں پکا ہوتا ہے، کیونکہ عقیدے کا معنی ہی پکا ہونا ہوتا. جڑا 5 منٹ کا کلپ سن کے کدی مل سکتا، آج کل ایک لمبے بالا والا مسلی جی والی آج شادی بیچن والا یار وہ کی نہ آئے ہوتا نہیں ہوتا، اور لمبے لمبے بال رکھنے جو بھی میں یار جب وہ اتنا دین سکھاؤن والے آ گئے، سمجھ آئی نا، شادی بیچن والے بیاسی پھر تے اسی دین سیکھ لیا نا، اور یہ لوگ پرمبر بن گئے، لوگ ہم بھی بن گئے. یہ آزاد خیال، یہ کتنے لاوارث بچے ہیں دنیا کی چاہ سنائیں گے جو پیچھا بن کر ہی بیٹھنا. کتنے لاوارث بچے ہیں نا، ہاں یہ کتنے لاوارث، اور ان کا ایک میں نے نام اور رکھا ہوا ہے کوٹھے والی سرکار. یہ کوٹھے تو باہر ہی نہیں ہوتے، ان کو کیا پتا عقیدہ کیا ہوتا ہے. عقیدہ لینا ہے تو یا بہر علی سے لے، یا جماعت علی سے لے، یا غوث علی سے لے، یا مولا علی سے لے. تو عقیدے کے لیے مضبوطی ضروری ہے. 5 منٹ کلپ سن کے اپنا نظریہ نہ بدل. یہ مارکیٹ میں ایسے ٹھگ کرتے رہیں گے، لیکن اصل تو تیرا کمال ہے نا کہ تم ٹھگا کے پیچھے چلنا ہے یا حق والے کے پیچھے چلنا ہے. سمجھ آئی؟ اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے بات سمجھیے. عقیدے کا معنی مضبوطی، نظریات کی مضبوطی، جو اسلامی دلائل ہیں ان کی مضبوطی، اور ختم نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا ہے، اس کی مضبوطی. اب ذرا پہلی بات آپ نے سمجھ لی، اس کو میں مزید آسان کرتا ہوں. ختم نبوت کے لیے 3 چیزیں ماننا ضروری ہے. نمبر 1، ہمارے نبی کو نبی ماننا بھی فرض ہے، پہلی بات ہے. دوسری بات، ہمارے نبی کو آخری نبی ماننا یہ بھی فرض ہے، یہ دوسری بات. اب تیسری بات میں کہہ کے سبحان اللہ کہلواؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات نہ ہوگی، آپ قدردان لوگ ہیں، جملوں کا بدل محسوس کیا کریں. ہمارے نبی کو نبی ماننا بھی فرض، پہلی بات. آخری ماننا یہ بھی فرض، اور تیسری بات بھی فرض ہے، وہ یہ کہ میرے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی پیدا ہو ہی نہیں